سب کو خوش آمدید۔ کل ہم نے ٹرانسلیشن آف قرآن کا جو تھا ترجمہ قرآن میں سے سورہ اخلاص کو پڑھا تھا اور افعال میں فعل ماضی کو پڑھا تھا۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں 3 قسم کے افعال ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فاعل بھی آتا ہے، اسم مفعول بھی، یہ دونوں کم ہیں، فعل ماضی، مضارع اور امر زیادہ آتا ہے۔ اور ان تینوں میں سے پھر 2 زیادہ ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی تقریباً 8000 دفعہ آتا ہے قرآن مجید میں، اور فعل مضارع تقریباً 8500 دفعہ۔ ہم نے آپ کو یہاں پہ 8-10 ان کے الفاظ پڑھائے ہیں ترجمہ سمجھانے کے لیے۔ وہ آگے افعال کی طرح سے ڈکشنری ملتی ہے، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اور اس کی اختتام تک دے دی جائے تاکہ آپ اٹھتے بیٹھ جائیں، اس کو دیکھیں گے تو سارا ترجمہ آگے تازہ ہو جائے گا۔ ماضی میں تھا یعنی پاس کا ترجمہ ہوتا ہے، جیسے لفظ ہے کاتبہ تو اس نے لکھا، ٹھیک ہے۔ ضربہ اس نے مارا، کب مارا، کیسے مارا، یعنی پرانی بات، اس نے مارا، کب مارا تھا، ہو سکتا ہے کل مارا، کب لکھا تھا، کل لکھا تھا، 2 دن پہلے، لیکن وہ ماضی کی بات ہوتی ہے۔ تو جب الفاظ ایسے ہوں تو ان کا ترجمہ پھر ایسے ہوتا ہے۔ آج سبق نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے سورہ الفلق، گرامر میں فعل مضارع۔ فعل ماضی جو تھا جیسے یہ آپ کے سامنے ہے، یفعل، یجعل، یفتح۔ اس کو اگر فعل ماضی پڑھے تو تھا فعل، جعل، فتح۔ وہی جو الفاظ تھے وہ ایسے ہو گئے، ان کے شروع میں یا آ گیا، فعل سے یفعل، جعل سے یجعل اور فتح سے یفتح ہو گیا۔ فعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، اگر ماضی پہ لفظ آتا ہے فعل کا معنی ہوگا اس نے کیا، اور مضارع پہ آ گیا یفعل کا معنی کیا ہوگا، کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ دونوں معنی مضارع میں آتے ہیں، وہ آگے آئے گا کیسے آتے ہیں۔ نکات تعلیم اور شوق میں بھی ایک حدیث ہوگی، آج کے سبق میں ہے کل نئے 13 الفاظ جو قرآن مجید میں آتے ہیں 8041 دفعہ۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جائے۔ معوذتین کی صحیح بخاری اور مسلم میں بہت ان کی فضیلت آتی ہے، اور گزشتہ بھی درس میں حدیث گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو معوذتین کہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ دم کا بھی ثبوت ہو گیا، یعنی خود بھی دم بندہ کر سکتا ہے۔ معوذتین یاد رکھیں اتنی طاقت والی صورتیں ہیں کہ بندے کو پیروں سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو تعلیم دم کا ہے کریں، لیکن آپ کو دم سکھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استخارہ سکھایا تھا، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے استخارہ کرواؤ، ہمارے یہ ٹی وی پہ ایڈ آ رہا ہے استخارہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو استخارہ بہتر ہوتا ہے، اگر کسی سے کروانا بھی ہو تو کسی اچھے عالم سے کروائیں، جو حدیث بتاتی وہ یہ کہ استخارہ آپ خود کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صحابہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ یوں سکھاتے تھے جیسے ہم بچے کو نماز کے لیے سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں۔ نماز کے لیے سورہ فاتحہ تو اللہ کے حبیب ہمیں اس طرح استخارہ سکھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم پڑھ لیا کرتے تھے، اگر کسی سے دم کروا دیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ خود یہ صورتیں پڑھ کے دم کر لیں، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ہر قسم کے شر، حسد، جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورتیں ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ سلسلہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، اور 6 ماہ تک آپ پر جادو رہا، 6 مہینوں تک۔ جادو ہوا کیا تھا، اس کے اثرات کیا تھے؟ اثرات یوں ہوتے تھے کہ آپ سب کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا کھانا ہے۔ اچھا، میں اپنی
ازواج کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں. اگر گئے ہیں تو قدرت نہ ہوتی، کھانا کھانے بیٹھے تو بھوک ختم ہو جاتی، دل کام سے اچاہٹ ہو جاتی. اس طرح کی کنڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کا عرصہ گزارا. 6 مہینوں کے اندر بھی جب 6 مہینے گزر گئے تو 2 فرشتے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے. ایک آپ کی سرانی کی طرف کھڑا ہوا ہے، ایک پائٹی کی طرف کھڑا ہے. جو پاؤں کی طرف کھڑا ہے تو وہ سرانے والے فرشتے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تعلیم دے رہے، مدد سکھا رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے. یہاں پہ عقیدہ بھی بنتا ہے کہ عالم الغیب ذات اللہ کی ہے. ان کو کیا ہوا ہے؟ پائٹی والا پوچھ رہا ہے. جو سرانے کی طرف کھڑا وہ کہتا ہے کہ ان پہ جادو ہوا ہے. اور وہ پھر پاؤں کی طرف کھڑا ہے فرشتہ، وہ کہتا ہے کہ ان پہ جادو کس نے کیا ہے. جو سر کی طرف کھڑا ہے وہ کہتا ہے ان کے جادو لبید بن عاصم نے کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ خدا ایک جگہ پہ کنواں ہے، انصاری صحابی کا باغ ہے، اس کے اندر کنویں میں جادو کر کے کسی کنگھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان پہ جادو کر کے اس کو نظر پھینکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سونے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. سونے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا کیونکہ آپ کا دل جاگتا تھا، آنکھیں سوتے تھے. آپ یہ ساری باتیں اللہ نے آپ کو سنوا دی. آپ جب بیدار ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور وہاں پہ انصاری صحابی وہ جو باغ تھا مدینہ کے باہر وہاں پہ پہنچتے، وہاں پہ دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو جگہ تھی وہاں سے نحوست ٹپکتی تھی اور وہاں پہ جو کھجوروں کے درخت تھے کأنہ رؤوس الشیاطین. آپ نے دیکھی کھجوروں کے اوپر سے جب کھجور کٹ جاتی ہے تو وہ کھجوریں وہاں پہ کھڑی ہوئی اور جلی ہوئی اوپر سے. حضرت علی کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ شیطانوں کے سارے ایسی وہاں پہ نحوست خوفناک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے نکالا گیا. حضرت علی نیچے اترے، انہوں نے وہاں سے وہ نکالا، وہ کنگھی نکالی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے اور ان کو لپیٹے ہوئے جادو کیا ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 صورتیں دکھائیں. آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جیسے ہی آپ نے یہ صورتیں پڑھی وہ بال وہاں سے کھولے گا کسے. تو اسلی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 64 رات کی چاند کی طرح کھل گیا، یعنی سارا جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو یہ 2 صورتیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفے میں دی ہیں. 2 باتیں معلوم ہوئی کہ جادو برحق ہے. جب اللہ کے رسول پر ہو سکتا ہے تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے، امتی پر بھی ہو سکتا ہے. حاسدین کا حسد کا اثر بھی ہو سکتا ہے، نظر بد کا اثر بھی ہو سکتا ہے، نظر حسد کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی دعا بھی ایک جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ کہ معوذتین پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھونک لیں. نہیں آتی تو کسی سے دم کروا لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے. ہر قسم کے شر اور حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. ہم میں سے کون ہے جو شرور سے نہیں بچنا چاہتا؟ سارے بچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا شر نہ لگے. تو پھر ہمیں ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، صبح شام اس کو پڑھیں 3 مرتبہ، باقی ہر نماز پر 1 دفعہ پڑھیں. آگے بڑھنے سے پہلے اس کی تلاوت سماعت کرنے راشد المشاعری کے انداز میں خوبصورت تلاوت ہے. قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجیے، قل کا معنی کہہ دیجیے. اب اگر قل سے ہم قالا دیں تو وہ ماضی ہو جائے. جیسے قالا اس نے کہا، قالا قالو قلتا
قلتو، قلتم، قلنا، ہم سب نے کہا. اب یہ یہاں سے دیکھیں آپ کو ترجمہ کس طرح آتا ہے. واو معنی کیا ہوتا ہے؟ اذ کا معنی ہوتا ہے جب. یہ نیا لفظ آپ پڑھا ہے. قال مطلب، اور جب اس نے کہا، ربک تیرے رب نے، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکہ، لل لا آگی لی آگی، لی کا کیا معنی پڑھا ہے آپ کو؟ لیے. کس کے لیے کہا؟ فرشتوں. اور جب کہا ربکا تیرے رب نے، للملائکہ فرشتوں کے لیے، انی، ٹھیک ہے آگے ترجمہ بھی، انی بے شک میں، جاعل یہ فعل اسم فاعل ہے، جعل، ٹھیک ہے، اور جاعل یہ آپ کو پڑھائیں گے لیکن جعل سے، جاعل بناؤں گا میں، فی معنی میں، الارض معنی زمین، خلیفہ معنی نائب. ٹھیک ہے، اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو ترجمہ آ جائے گا. واو معنی اور اس معنی جب، قال معنی. لیکن اس میں سے کتنے الفاظ ہیں جو آپ نے 12 دنوں میں سیکھے ہیں، سیکھے کہ نہیں؟ اب ایسے ہی کہیں گے قال ہوگا تو اس کا معنی، اس نے کہا، یقال یا یقول ہوگا تو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا. قالو بھی آتا ہے، قالا قالو ہم سب نے کہا. ویسے قالو بھی آتا ہے، ان الذین قالو آتا ہے قرآن مجید میں اس طرح سے. ایسے انشاءاللہ ترجمہ آگے بڑھتا جائے گا. قل کہہ دیجئے، اعوذ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی، بی معنی کی اور رب معنی رب، بربی رب کی، الفلق جو کس کا رب ہے؟ صبحوں کا رب ہے. قل اعوذ الفلق، ایک ہی دفعہ قرآن مجید، الفلق صبح. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، جو کس کا رب ہے؟ جو صبحوں کا رب ہے. یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن رات کی آفات میں، بغض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. ایسا ہے کہ نہیں کہ ہر وقت ہمارے ساتھ کوئی حاسد پیدا ہو گیا ہے، کوئی شریر ساتھ لگ گیا ہے، کوئی دشمن بن گیا ہے، کوئی آفات آ گئی ہیں، تو انسان ہر وقت گھرا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ کی ربوبیت کو محسوس کرتے ہوئے کہ جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ میری حفاظت کرے. اس تصور سے پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. رب الفلق کے الفاظ پہ غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال ہے، تصورات میں جائیے کہ صبح کا رب کیا ہے، کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. سورج، روشنی کا ڈیزائن، سورج کی کرنیں، سورج کی زمین سے دوری، زمین کی خاص حساب سے جو سورج گردش کر رہا ہے زمین کے اطراف، اور جیسے بھی وہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ٹائم ہے، اس پہ غور کیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا عظیم ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تو تم سورج چاند کو دیکھو کہ وہ اپنے وقت میں نکلتے ہیں، اپنے مدار میں گھومتے ہیں. اس میں بھی انسانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کی مخلوق. جب وہ نافرمانی نہیں کرتے تو ہم نافرمانی کیوں کرتے ہیں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود. ترجمہ کیجیے احساس کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، کہہ دیجیے میں پناہ. ترجمہ میرے ساتھ کیا کریں، دو میرے لیے صحیح نہیں تھی، میں نے زور نہیں دیا. تو ترجمہ ساتھ آپ دہرائیں گے. بات بتائی تھی کہ دہرانے سے زیادہ چیزیں یاد ہوتی ہیں. قل اعوذ، کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کی رات. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، من معنی سے، شر شر، شر جو ہے وہ تکلیف سے ہوتا ہے، تکلیف یا شر اپنی کہہ دیتے ہیں. شر، شرارت، شریر، شر پسند، شر انگیز، یہ سارے عربی کے لفظ سے نکلے ہوئے ہیں. اس کا معنی تکلیف بھی ہے، کئی جگہ اس کا معنی برائی بھی آتا ہے. ما جو، ما کے معنی اور بھی ہے لیکن